بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو محرم الحرام میں یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ ماہ محرم الحرام کا یہ عمل، یہ کلمہ تورات کے اندر بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ محرم الحرام میں کہے گا 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ جب وہ قبر سے نکلے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اسے صدیقوں کی شان دوں گا۔ وہ کلمہ یہ ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، جیسا ہم ذی الحج کے بابرکت مہینے کو غفلت میں گزار چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے گا اس کا محبوب راضی ہو جائے گا، اور پھر دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی، لیکن آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس کو محرم الحرام کے مہینے میں پڑھو، 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا اور 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹا سا کلمہ، چھوٹا سا عمل آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں اس کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر مت دیکھا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے اور ویڈیو کو پورا مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ عمل کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ ایسے ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت ہے جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائی اور فضائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نماز اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر بھی ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو، ایک تو رائی ایسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی حصہ، اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں کے غاروں میں چھپا ہوا ہو، یا لمبی اور لامحدود فضا میں کہیں گم ہو، یا زمین کی ظلمتوں میں کہیں پڑا ہوا ہو، اللہ اس کو کھینچ کے باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل بھی اندھیرا چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، ہریالی ہے، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات، پھر اوپر گھاس وغیرہ ہے، نیچے ایک چونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میں لکیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ کبھی آپ چونٹی کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے، وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلے، وہ لکیر مشکل سے بنے۔
تو پہاڑ اور پتھر پر لکیر کیسے بنے گی؟ اگر بڑی بڑی خوردبینیں لگائی جائیں وہ بنتی نظر آئے گی۔ اللہ رب العزت عرش پر ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا کیسا ہے۔ زور سے بولو، تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چپ کے بولو، تم دل ہی دل میں بولو۔ اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سن لیتا ہوں، تمہاری سانس کو نکلتا دیکھے اترتا دیکھے، تمہارے سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنے۔ پتا ٹوٹے اس کے ٹوٹنے کی آواز سنے، زمین پر گرے اس کے گرنے کی آواز کو سنے، خاک میں چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدا سنے، سات سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار اور صدا سنے، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لمبے سے لمبا برما تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ جس نے زمین کو کھودا، اس سے زمین نہیں کھودی جا سکتی، اور یہ 50 کلومیٹر تک زمین مٹی اور آگے آگ ہے، اور یہ صرف 5 کلومیٹر تک ہے، پہنچتے ہیں آگے صرف اندازے ہیں۔ ان کے ایسے ہی سمندر میں ان کے اندازے ہیں، تہ تک تو جا نہیں سکتے، تو نیچے پانی ہے، پانی ہی انہیں ڈبا کے پچکا کے رکھ دے، ان کے نیچے آپ دوزیں بھی نہیں جا سکتی، پانی ان کو ایسے دبا کے رکھ دے اور اوپر نکلنے ہی نہ دے۔ محترم ناظرین، اللہ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سمندر کو بنا دو، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں، ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے، سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کریں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی، اتنے قلم اور اتنی سیاہی اور لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے، اور سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی بولو، یہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو، پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی ہو یا پٹھانی ہو، کوئی بھی زبان ہو، دنیا میں جو بھی زبانیں ہیں اس میں بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو۔ میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخو پکار کو الگ الگ سنوں گا، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا، فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، ایسی زبردست شان والے اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے، اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ تو جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ہر شخص نے گھر بنائے ہیں، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے، ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے، وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹھری میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کرام علیہ اجمعین کے شاگرد بڑے خوبصورت ہیں، قید ہو گئے، کل 10 آدمی تھے، 9 کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کو پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں بھی حصہ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہان بھی دے دے یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیا ہوتا ہے، کفر تو بے حیا ہوتا ہی ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب یہ رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوڑ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز ہے اور قوت بھی جوان، اور دو ہیں، تیسرا کوئی بھی نہیں، اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں۔
اور وہ عورت دعوت دے رہی ہے اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے۔ اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کے تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو تار تار کر دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، یہ تو بتا مجھے کون سی چیز ہے جو تجھے روکتی ہے؟ وہ کون ہے جو تجھے روکتا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا، مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں، اس سے میں غافل نہیں ہوں۔ وہ رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا یہ شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے رکھتا ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ لڑکی باہر نکلی، باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی، آپ نے مجھے اس پتھر کے پاس بھیجا، اس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ دکھاتا ہے، میں کہاں سے گمراہ کروں؟ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر، خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کسی عبرت ناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے دن سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچانا ہے، یہ حقوق کا معاملہ ہے۔ لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو تلاش کرو۔ جب تلاشی ہوئی تو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی کیا حالت ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو وہ ہو جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں پہاڑوں میں نکل جائے، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ جنت اور جہنم کا، وہ مزے کی نیند سو جائیں۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا، ارے بھائی، تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر گرم ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ، دوزخ کی آگ اور یہ ریت کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خود خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے اس کلمے کی طرف، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے
اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اسے صدیقوں میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ لا نعبد مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ پڑھ لیجئے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، 3 بار درود ابراہیمی کے بعد آپ نے پھر یہ کلمہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے: لا الہ الا اللہ لا نعبد مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، جادو جنات، نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بس اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے: اور جب قبر سے نکلیں گے تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور آپ کو صدیقوں کی شان ملے گی۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی شان اللہ نے اس کلمے کو دی ہے، اس لیے میرے محترم ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، اللہ رب العزت کی بابرکت اور پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔